عورت۔ منٹو نے عورت کی نفسیات اور فطری جذبات و ہمت پر بہت کچھ لکھا ہے، اور عورت کے لیے ایک جملہ جو کہ انمول کہا، عورت کبھی بدصورت نہیں ہوتی۔ 5 چیز اگر ایک عورت میں ہوں تو وہ صرف گھر نہیں پوری نسل سنوار دیتی ہے۔ نمبر 1 رشتوں اور مذہب سے ایمانداری، نمبر 2 ٹھنڈا دماغ، نمبر 3 میٹھی زبان، نمبر 4 نرم دل، اور نمبر 5 برداشت۔ عورت کے کردار کو ماپنے کے لیے لوگوں نے کتنے پیمانے بنا رکھے ہیں۔ عورت کا لباس، عورت کی آواز، عورت کے ہاتھ پاؤں، عورت کی شکل و صورت، عورت کے ہاتھ سے بنی گول روٹی، اس کے ہاتھ سے پکے کھانے کا نمک، اس کے ہاتھ پر چڑھا مہندی کا رنگ، اس کا خاندان، اس کی ماں، اس کے خاندان کے معاشی حالات، اس کا ڈاکٹر ہونا یا اچھی ملازمت کرنا۔ کوئی اچھی سی اچھی عورت بھی بے شک سب مرحلے پار کر جائے مگر کہیں نہ کہیں رہ ہی جاتی ہے۔ سوچتی ہوں کہ مردوں کے کردار کو ماپنے کا کیا آلہ ہے، اس کا صرف اچھی ملازمت کرنا اس کے سب عیبوں پر پردہ کیوں ڈال دیتا ہے۔ تم عورت کی قربانی کی بات کرتے ہو، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر تمہارے گھر آتی ہے۔ کیا تم چھوڑ سکتے ہو اپنا گھر؟ کیا تم چھوڑ سکتے ہو اپنا رہن سہن، اپنے طور طریقے؟ ہرگز نہیں۔ یہ تکلیف ایک عورت ہی جانتی ہے۔ عورت کے ہمدرد صرف 4 لوگ ہیں: باپ، بھائی، خاوند اور بیٹا۔ باقی کسی سے ہمدردی کی امید عورت کے لیے خطرناک ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ وہ جھونپڑی جہاں عورت مسکراتی ہے اس عالیشان محل سے بہتر ہے جہاں عورت روتی ہے۔ درد سہنے میں کمال رکھتی تھی، سوائے خود کے وہ سب کا خیال رکھتی تھی۔ ہاں وہ نازوں سے پلی بابا کی لاڈلی گڑیا، جانے کیسے حوصلہ بے مثال رکھتی تھی۔ لب پہ لاتی تھی نہ کبھی حرف شکایت، وہ ویرا آنکھوں میں ہاں لاکھوں سوال رکھتی تھی۔ آنکھ نم تھی، لبوں پہ تھا تبسم اس کے، جانے کیسے وہ اتنا ضبط و کمال رکھتی تھی۔ دل میں درد کا ایک سمندر لے کر، جانے آنسو کہاں سنبھال رکھتی تھی۔ بے چین شہر کی پرسکون لڑکی، رسم دنیا کا کتنا خیال رکھتی تھی۔ اچھی بیوی ملنے سے بہتر کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی، اور بری بیوی سے بدتر خدا کا کوئی عذاب سخت ترین نہیں ہو سکتا۔ ہوا کی بیٹی خود تماشا نہ بنے تو مجال ہے کہ آدم کا بیٹا اس سے کھیل سکے۔ عورت کو سب سے زیادہ عزت قرآن پاک نے دی ہے۔ عورت کی مہارت فقط یہ نہیں ہے کہ وہ اچھا کھانا پکا لے، بلکہ اصلی مہارت یہ ہے کہ ایک اچھا بچہ تربیت کرے۔ ایک اچھا انسان بنانا عورت کا اصل ہنر ہے۔ ہر اس لڑکی کے لیے جو اپنے ارد گرد لڑکوں کا ہجوم ہونے پر فخر محسوس کرتی ہے، یاد رہے کہ مکھیوں کی کثرت گندگی کی دلیل ہے۔ عورت کے حقوق۔ عورت کا فطری حق ہے کہ اسے اپنے میاں کے گھر میں تحفظ حاصل ہو، اسے عزت، جان، مال اور ایمان کا تحفظ حاصل ہو۔ وہ اس گھر میں جا کر مطمئن رہے، اسے یقین ہو کہ اب میرا گھر یہی ہے، میرا سب کچھ یہی ہے، اس لیے کہ میرے میاں نے مجھے قبول کیا ہے، وہ مجھے میری اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ قبول کر رہا ہے۔ عورت بھی انسان ہے، یقیناً اس کے اندر کمزوریاں بھی ہوں گی۔ اگر ان کمزوریوں کی وجہ سے مرد اسے خشک پھول کی طرح توڑ کر پھینک دے گا تو عورت عدم تحفظ کا شکار ہو جائے گی۔ پھر وہ اس گھر کو کبھی بھی اپنا گھر نہیں سمجھے گی، اپنے دل کے راز نہیں بتائے گی، اپنے دل کی بات کا اظہار نہیں کرے گی، اپنے دل کی بات کا اظہار نہیں کرے گی۔ یہ اس کا حق ہے کہ اسے تحفظ ملے، وہ سمجھے کہ میرا سب کچھ یہی ہے، اسے اس بات کا احساس دلایا جائے کہ یہاں اس کی اچھائیوں کی حوصلہ افزائی ہوگی،
اور اس کی کمزوریوں سے درگزر کیا جائے گا۔ وہ صحت مند ہو یا بیمار، دونوں صورتوں میں اسے قبول کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ وہ بیمار ہو تو کہا جائے کہ ماں کے گھر چلی جاؤ، ولادت کے وقت قریب آئے تو اسے ماں کے گھر بھیج دیا جائے، خرچے آن پڑے تو ماں کے گھر جانے کا حکم سنا دیا جائے۔ اگر ایسے حالات اور ایسا برتاؤ کیا جاتا ہے تو عورت عدم تحفظ کا شکار ہو جاتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ جب تک میں ٹھیک ہوں اور میرے شوہر کی جنسی خواہشات مجھ سے پوری ہو رہی ہیں تب تک تو میں یہاں پر ہوں، اور اگر میرے اندر کچھ کمزوریاں آ گئیں، کچھ بیماریاں آ گئیں، میری زندگی کی ضروریات بڑھ گئیں تو مجھے نظروں سے گرا دیا جائے گا۔ ایسی عورت کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتی، عدم تحفظ کا شکار رہتی ہے۔ پھر ایسی عورت سے اچھے اور بہترین سلوک اور کام کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ تو عورت کا حق یہ ہے کہ اسے اپنے گھر میں تحفظ ملے، اس بات کی فکر شوہر بھی کرے، ساس بھی کرے اور سسر بھی کرے کہ جس بچی کو ہم لائے ہیں اسے ہم نے تحفظ بھی دینا ہے، اس لیے کہ کل ہماری بیٹی بھی تو کہیں جائے گی۔ اگر ہماری بیٹی کو وہاں تحفظ نہ ملا تو ہمارے اوپر کیا گزرے گی۔ عورت کا مقام۔ اسلامی معاشرے میں عورت شمع خانہ ہے نہ کہ شمع محفل۔ اس کا اصل شرف گھر میں ہے نہ کہ بازار میں۔ عورت کو اگرچہ منصب نبوت کا اعزاز حاصل نہیں ہوا، لیکن کسی عورت نے خدائی کا دعویٰ بھی نہیں کیا۔ خدا شناس خاتون دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، ناخدا شناس عورت دنیا میں اللہ کا سب سے بڑا عذاب ہے۔ عورت کا حسین ترین روپ ماں کا روپ ہے کہ جس روپ میں وہ سرتاپا مہر و وفا ہوتی ہے۔ خوش اندام عورت سے خوش اتوار عورت بہتر ہے۔ جس عورت میں ظاہری حسن باطنی جمال جمع ہو جائیں وہ نعمت غیر مترکبہ ہوتی ہے۔ اسلام نے عورت کو فکری معاش سے آزاد کیا اور مرد کو اس کا کفیل بنایا۔ مغرب نے عورت کو آزادی کا لالچ دے کر تلاش معاش کے چکر میں ڈال دیا۔ دنیا بھر کے دنیاوی تاجروں نے عورتوں کو اشتہارات کی زینت بنایا اور ان کی تذلیل میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ عفت و حیا عورت کا سب سے مہنگا ترین زیور ہے اور اس پر اپنے گوہر عصمت کی حفاظت لازم ہے۔ عورت گھر میں رہے تو محرم راز بن جاتی ہے، عورت گھر سے باہر نکلے تو فتنہ بن جاتی ہے۔ بے پردہ عورت شیطان کی ساتھی اور سامان زحمت ہوتی ہے، لیکن با پردہ عورت خاتون اللہ کی رحمت کا سایہ ہوتی ہے۔ بیوی سے محبت کرنا سنت ہے۔ ہم اپنے بیٹوں کو صبح شام نصیحتیں کرتے ہیں اور صرف اپنے حقوق گنواتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے حقوق بھی گنواتے ہیں جو اصل میں ہمارے حقوق کی فہرست میں آتے ہی نہیں۔ لیکن ہم میں سے کبھی کسی نے بیٹوں کو پاس بٹھا کر یہ نہیں بتایا کہ بیٹا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا وہ ہے جس کے اخلاق بیوی کے ساتھ اچھے ہوں۔ ہم دوستوں میں تو خوب ہنسی لطیفے سنائیں گے اور بیوی کے پاس جا کر سنجیدہ بزرگ بن جائیں، جیسے ہنسنا جانتے ہی نہیں، اور بیوی بیچاری تعجب میں کہ یا اللہ، میں دن بھر منتظر رہی کہ رات کو یہ آئیں گے تو کچھ ہنسنے کا موقع مل جائے گا، اور یہ صاحب بہادر پتھر کا بت بنے ہوئے ہیں۔ نیکی کا یہ معیار بتایا گیا کہ اپنی رقیہ حیات بیوی کے ساتھ خلوت کے حقوق میں کون کیسا ہے، جلوت میں نہیں خلوت میں کون کیسا ہے۔ یہ نہیں کہ دفتروں اور دکانوں میں دوستوں کے ساتھ کون کیسا نظر آتا ہے، بلکہ یہ کہ بیوی کے ساتھ نرم برتاؤ کس کا ہے۔ بیوی سے محبت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے، اس سنت کو زندہ رکھیے۔ بیوی کو بیمار نہ کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اہلیہ نفسیاتی بیمار نہ ہوں اور آپ کی بیوی بڑھاپے کی عمر تک پہنچنے کے باوجود صحت مند اور تندرست رہے، آپ کے بچے خوبصورت، ہونہار، اعلیٰ صلاحیتوں اور قابلیتوں کے مالک ہوں،
تو اپنی طرف سے پوری کوشش کیجیے کہ آپ کی ذات سے آپ کی بیوی کو کوئی غم نہ پہنچے، اور آپ اس کو اتنا اعتماد ہو کہ اپنی ہر الجھن وہ آپ سے بلا تکلف کہہ سکے۔ اندر ہی اندر نہ گھٹے، اپنی بیوی بچوں کی تمام جائز خواہشات جن کی اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی کو پورا کر کے ان کے اندر امید، بلند ہمتی، حوصلہ، محبت وغیرہ کے جذبات پیدا کریں۔ اپنی استطاعت کے مطابق کبھی بھی بیوی کے اعتماد کو مت ٹھکرائیں، اس کی باتوں کو دھیان سے سنیں اور اس کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کریں، تو انشاءاللہ وہ ہر قسم کی جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں سے دور رہے گی یا محفوظ رہے گی۔ اس کی تندرستی میں آپ کی تندرستی اور اس کی خوشیوں میں آپ کی خوشیاں چھپی ہوئی ہیں، اس لیے اپنی بیوی کا خیال کیجیے۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے اللہ تمہیں سمجھا دے گا۔ جب مرد ہی عورت کا دامن داغدار کریں گے تو ان کے حصے میں پاک دامن عورتیں کہاں سے آئیں گی؟ عورت کے بارے میں یہی تعلیم ہے کہ تم اسے خوبصورت کہو، وہ خوبصورت ہوتی چلی جائے گی، تم اسے اچھا کہو، وہ اچھی ہوتی چلی جائے گی، تم اسے ہمدرد، رحم دل، گھر کا خیال رکھنے والی، ہنس کر قربانی دینے والی کہتے جاؤ، وہ ویسی بنتی جائے گی۔ مگر جب تم اس میں عیب نکالتے ہو، چھوٹی غلطی کو بڑی بناتے ہو، اس کے لباس، کھانے اور روزمرہ کاموں میں عیب نکالتے ہو، تو تم اسے دن بدن عیبدار کرتے چلے جاتے ہو، اس کو ذہنی مریض بنا دیتے ہو۔ وہ ہر دن کو اس گھر میں اپنا آخری دن سمجھتی ہے، پھر وہ اس گھر کے بارے میں 20 سال بعد کی پلاننگ کیسے کر سکتی ہے؟ عورت ملکہ ہے۔ ایک شادی شدہ مرد نے کہا، عورت تو پاؤں کی جوتی ہوا کرتی ہے، مرد کو جب بھی اپنے لیے مناسب سائز کی نظر آئے بدل لیا کرے۔ سننے والوں نے محفل میں بیٹھے ہوئے ایک دانا کی طرف دیکھا اور پوچھا، اس شخص کی کہی ہوئی اس بات کے بارے میں آپ کیا رائے ہے؟ اس نے جواب دیا، جو کچھ اس شخص نے کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے۔ عورت جوتی کی مانند ہے ہر اس شخص کے لیے جو اپنے آپ کو پاؤں کی مانند سمجھتا ہے، جبکہ عورت ایک تاج کی مانند بھی ہو سکتی ہے مگر اس شخص کے لیے جو اپنے آپ کو بادشاہ کی مانند سمجھتا ہو۔ بیوی سے ہمیشہ دھیمے اور نرم لہجے میں بات کرنی چاہیے کہ عورت کا دل نازک ہوتا ہے۔ عورت مرد کی دسترس میں ہوتی ہے، مرد اس کا نگہبان ہوتا ہے۔ مرد یہی سوچ لے کہ جو اللہ کی امانت ہو اس کا خیال رکھے۔ بیوی اللہ کی امانت ہے کہ اللہ کے کلمے کی وجہ سے وہ مرد پر حلال ہوئی ہے۔ خوش نصیب ہوتی ہے وہ عورت جو مرد کی بے شمار چاہتوں کی اکیلی وارث ہو۔